السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ جو آیت نمبر 55 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کئی بشارتیں دی ہیں، اور خصوصاً رب العالمین نے یہاں پر جو بشارت دی ہے ان کو وہ خلافت کی دی ہے کہ زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہوگا، زمین پر اللہ رب العالمین کا نظام قائم ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے یہ کام کروانا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، الذین ان لوگوں سے جو، وعد اللہ الذین اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے۔ اب یہ سب سے پہلے مخاطب کون ہے اس کے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ تمام خلفائے راشدین ان کی خلافت برحق تھی، اور برحق ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا، اور پھر آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے کے اندر، ان کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کو امن میسر رہا، تمام دنیا کے کافر مرعوب اور مقہور ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی خلافت کو بڑھاتے ہوئے مشرق مغرب ساری جانب وہ چلے گئے، اور ساری جگہوں پر اسلام کا بول بالا انہوں نے کر دیا تھا، اور اسلام کا غلبہ کر دینا، اسلام کا بول بالا کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلافت برحق خلافت تھی۔ انہوں نے قیصر کو بھی فتح کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے کسریٰ کو بھی فتح کیا، یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے، اور یہ فتح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی خلافت برحق تھی۔ وعد اللہ الذین وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک۔ یہاں پر یعنی اللہ رب العالمین کا وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جو ایمان لے کر آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کا اہل ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کرنے والے، خالص ایمان لانے والے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ وہ انہیں ضرور ہی جانشین بنائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لام بھی تاکید کا، اور نون ثقیلہ، نون کے اوپر جو مشدد ہے یہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے، یہ بھی تاکید کا، لَيَسْتَخْلِفَنَّ، کہ ضرور وہ جانشین بنائے گا، ہم انہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ ضرور وہ جانشین بنائے گا انہیں، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں اللہ رب العالمین ان کو کیا ہے؟ خلافت دے گا۔ یہ پہلا وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ضرور ان کو جانشین بنائے گا زمین میں، کما جس طرح استخلافا، اس نے جانشین بنایا، استخلافا، اس نے جانشین بنایا، الذین، ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بشارت سنائی تھی مسلمانوں کو کہ ان اللہ زوالی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین لپیٹ دی ہے، تو میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لیے، اور میری امت کی سلطنت اس کے تمام مقامات تک پہنچے گی جو میرے لیے لپیٹ کر مجھے دکھائے گئے تھے، اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے بھی عطا کیے گئے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خلافت ارضی قائم کی اور ان علاقوں کو فتح کیا۔ استخلف الذین،
جس طرح جانشی بنا دیا اس نے الذین ان لوگوں کو جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، یعنی جو پہلے تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جزیرہ عرب مصر شام کی حکومت دی، بنی اسماعیل کو اللہ رب العالمین نے حکومت دی، تو یہ اللہ رب العالمین نے حکومتیں ان کو بھی دی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ، وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور ضرور وہ اقتدار دے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور ضرور وہ اقتدار دے گا، لَهُمْ ان کے لیے، لَهُمْ ان کے لیے، دینہم ان کے اس دین کو، دینہم ان کے اس دین کو، الذی جسے ارتضی اس نے پسند کیا ہے، لہم ان کے لیے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ وہ ضرور اقتدار دے گا ان کے لیے ان کے اس دین کو جسے اس نے پسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا ہے؟ دین اسلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین اسلام کہاں تک پہنچے گا؟ فرمایا کہ دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان یا پھر ریشم کا بنا ہوا مکان نہیں چھوڑے گا مگر دین اس کے اندر غالب آ جائے گا، اور عزت والے کو عزت اللہ رب العالمین دیں گے اور ذلیل کو ذلت دے کر، اور عزت ایسی جس کے ساتھ اسلام، اللہ تعالیٰ اسلام کو بھی ساتھ میں عزت بخشیں گے، اور ذلت ایسی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کریں گے۔ تو اگر ہم اس آیت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں تو اس پیشن گوئی کا اکثر حصہ خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ اور عثمانی خلفاء کے ہاتھوں کیا ہے؟ پورا ہو گیا، اور جو رہ گیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے پورا کرنا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اب یہ تیسرا وعدہ اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ضرور بدل کر دے گا انہیں، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ضرور بدل کر دے گا انہیں، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، امنن، امن، یعنی اللہ رب العالمین کا تیسرا وعدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو خوف کی حالت بدل کر امن عطا کرے گا، اور یہ کس طرح آئے گا؟ جہاد کی بدولت آئے گا۔ جب مسلمان جہاد اختیار کریں گے، جہاد کریں گے، تو پھر یا تو کافر کیا ہوں گے؟ اسلام قبول کر لیں گے، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر محکوم ہو کر وہ جزیہ دیں گے، اور جب تک مسلمان جہاد کریں گے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ان کے خوف کو تبدیل کر دیں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر اگر آپ نے مزید دیکھنی ہے تو اس انداز سے دیکھیے، جو سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت بیان فرمائی ہے نا کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں انتہائی تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لے، فآواکم وایدکم، اللہ نے تمہیں جگہ بھی دی، تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دے دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اور اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کیا تم نے ہیرا مقام دیکھا؟ انہوں نے کہا ہیرا شہر تو نہیں دیکھا لیکن اس کے متعلق سنا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہو گئی تو تم دیکھو گے کہ اونٹنی پر سوار ایک عورت وہاں سے وہ جائے گی، ہیرا سفر کرے گی، حتیٰ کہ وہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو سیدنا عدی بن حاتم نے کہا میں نے اپنے دل میں ہی کہا کہ بنو طے کے وہ بدماش اس وقت کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری مزید زندگی لمبی ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے، اور فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم آدمی کو دیکھو گے کہ وہ سونا یا چاندی سے اپنی لب بھر کر اس شخص کی تلاش میں نکلے گا کہ جو اس سے وہ قبول کر لے، لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو اس کے صدقے کو قبول کر لے۔ تو سیدنا عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اونٹنی پر سوار ایک عورت کو دیکھا تھا جو ہیرا سے سفر اس نے شروع کیا حتیٰ کہ اس نے کعبے کا طواف کیا، اور اس کو کسی کا خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، اور کہتے ہیں میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم تیسرا کام بھی دیکھ لو گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دیا۔ یعبدوننی، یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے،
یہ وعدہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا کن کے ساتھ ہے؟ جو ایمان لے کر آئیں گے، نیک عمل کریں گے، اور ساتھ میں یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون، نہیں وہ شریک بنائیں گے، لا یشرکون، نہیں وہ شریک بنائیں گے، بھی میرے ساتھ، یعنی میرے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک نہیں کریں گے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کسی بھی قسم کا وہ میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، صرف میری عبادت کریں گے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، میرے ساتھ شریک بھی نہیں بنائیں گے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم خلافت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کا نظام چاہتے ہیں، کیا ہم ایمان لے کر آئے ہیں؟ ایمان ہے؟ کیا ہمارے پاس عمل صالح ہے؟ عمل صالح ہے؟ کیا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے؟ جب ہم اپنے معاشرے کا نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسے کام موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کی صفات کے اندر شراکت والے ہیں، ہم نے اللہ کے شریک بنا رکھے، تو پھر کیسے اللہ رب العالمین اس زمین کے اوپر ہمیں حکومت دے گا، یہ دین کو غالب کرے گا اللہ تعالیٰ، یا ہمارے خوف کو اللہ تعالیٰ امن میں کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ فرمایا لا یشرکون بی شیئا، وہ شریک نہیں بنائیں گے میرے ساتھ کسی بھی چیز کو، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، یعنی جس نے کفر کر لیا، بعد ذالک، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کام کر لیا، ہم نے ان کے امن کو، خوف کو امن میں تبدیل کر دیا، دین کو غالب بھی کر دیا اور ان کو جانشین بھی دے دی، اس کے بعد اگر انہوں نے کفر کر لیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ نافرمان ہیں، تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ بھی اس کا عطف کس کے اوپر ہے؟ یعبدوننی پر ہے، کہ وہ عبادت بھی کریں گے اور شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، یعنی وہ نماز کو قائم کریں گے، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، لعلکم، تاکہ تم، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو بیان کر دیا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ دین کی بات ہو جو اس آیت کے اندر نہ آتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، اللہ کی توحید کا ذکر ہو گیا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس کے توحید کے بعد کیا ہے؟ نماز، اقیم الصلاۃ، پھر زکوٰۃ کا خاص طور پہ ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننے کا ہمیں حکم دے دیا، اور ساتھ میں فرما دیا لعلکم ترحمون، یاد رکھو جب تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کے اندر آپ کی اطاعت کرو گے، ہر بات آپ کی مانو گے، تو اللہ رب العالمین بھی کیا ہے؟ تم پر رحم کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ رحم کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں خلافت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب بھی کرے گا اور تمہارے خوف کو امن کے اندر بھی تبدیل کر دے گا۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں سے وعدہ کیا، خلافت کا وعدہ کیا، دین کے غالب ہونے کا وعدہ کیا، خوف کو امن کے اندر تبدیل کرنے کا وعدہ کیا، اب مسلمان ہمیشہ سے کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کمزور تھے، تعداد بھی ان کی تھوڑی تھی، اور کفار ہمیشہ زیادہ تھے اور ان کے پاس طاقتیں بھی موجود تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرو، لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کر تو، الذین، ان لوگوں کو، جنہوں نے کفر کیا، یعنی ہرگز گمان تو نہ کر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا گمان نہ کر؟ کہ معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ عاجز کرنے والے، ومأواہم جہنم، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہے، ولبئس المصیر، اور یقیناً برا ہے وہ المصیر، ٹھکانہ، ولبئس، اور یقیناً برا ہے المصیر، وہ ٹھکانہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کی تعداد کو دیکھ کر، ان کی قوت کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین غالب آئے گا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کو کیا ہے؟ ایک لحاظ سے اللہ رب العالمین تسلی دے رہے، اور فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ جہنم میں جس میں جائیں گے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا